کرکٹ کا آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا؟ میں نے کرکٹ کے لیے ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہے، چاہے آنر بن کے کروں، اسپانسر بن کے کروں۔ رائز بن پاکستانی کرکٹ ہمارے خون میں ہے، تو میں کہوں گا کہ کرکٹ سے ہی ہمیں، تو مجھے جب بھی جہاں مجھے موقع ملا کرکٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کا، تو میں نے کرکٹ میں اپنی انوالومنٹ کی ہے ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان۔ شاہد بھائی سے، شعیب بھائی سے میرا آلریڈی بہت اچھا تعلق ہے، اس میں انوالو ڈائریکٹلی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ ان کی ڈسکریشن ہے۔ پی ایس ایل کا آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا کہ نہیں اپنی ٹیم چاہیے تھی سانو؟ اگر میں اپنے پیشنیٹ میں اس میں آ رہا ہوں تو اٹ ہیز ٹو میک بزنس سینس ایز ویل۔ مجھے یہ کمٹمنٹ صرف 1 سال کے لیے 10 سال کے لیے کہ the purpose is to groom a local talent. We are the second biggest league in the world and the plan is to make it number 1. کچھ پلیئرز جو آپ کے مائنڈ میں ہیں کہ یار یہ پلیئر میری خواہش ہے کہ میری طرف سے کھیلیں۔ ابرار احمد، مائی سیلف واز اے بالر، تو میری پریفرنس بالر کی ہی رہی ہے۔ تو بیٹرز کی اگر بات کرتے ہیں تو کون سے بیٹرز ہیں؟ مائی پرسنل فیوریٹ از رضوان، محمد رضوان۔ ہمارے لاسٹ 5 سال میں بہت سا ٹیلنٹ ویسٹ ہو گیا، گرومنگ نہیں صحیح ہو پائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پبلک پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید، میں ہوں شاہنواز خان اور آپ پبلک نیوز کا اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں پبلک پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، پی ایس ایل بھی کچھ عرصے بعد شروع ہونے والی ہے، لیکن سب سے پہلے جس چیز کے اوپر بہت زیادہ چرچا کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مزید 2 ٹیمیں ایڈ ہوں گی۔ جو چھٹی ٹیم تھی ملتان سلطان، لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا کہ وہ علی ترین کے پاس تھی، لیکن اس دفعہ کرکٹ بورڈ اس کو خود آپریٹ کرے گا اور اس کے ساتھ 2 مزید ٹیمیں جو ہیں وہ پی ایس ایل میں ایڈ ہوں گی، اور ظاہر ہے 6 نام ہیں۔ اب 6 ناموں میں سے 2 شہر ایسے ہیں جن کی قسمت جاگے گی، وہ 2 نئے آنرز بھی ملیں گے، 2 نئی ٹیمیں بھی بڑھیں گی، اور پی ایس ایل کا جو ڈیوریشن ہے، جو میچز ہیں، جو سنسنی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، وہ ہماری جو انجوائمنٹ ہے، جو ہم مزہ لیتے ہیں پی ایس ایل کا، وہ تھوڑا لمبا بھی ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف ممالک کی جب لیگز ہوتی ہیں تو وہاں پہ ہم نے دیکھی کہ 8 10 ٹیمیں ہوتی ہیں، 12 ٹیمیں ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے جتنی بڑی ٹیم ہوتی ہے اتنے زیادہ آپ کو پلیئرز بھی ملتے ہیں، آپ کو کوالٹی کرکٹ، کوانٹٹی کرکٹ اور انٹرٹینمنٹ میں پھر وہی بات کروں گا کہ آپ کو بہت زیادہ ملتی ہے۔ تو اسی طرح بڈنگ 8 تاریخ کو جو ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ جو ڈرا ہوگا، جو خوش قسمت ہوگا جنہوں نے 2 ٹیمیں خریدنی ہیں، 8 جنوری کو وہ آکشن ہونے جا رہی ہے 2 ٹیموں کی۔ لیٹس سی کہ کون سی 2 شہر جو ہیں وہ فائنل ہوتے ہیں۔ فیصل آباد ہوتا ہے، حیدرآباد ہوتا ہے، گلگت ہوتا ہے، اس کے بعد راول پنڈی ہے۔ تو یہ تو ابھی خیر کرکٹ بورڈ ہی ڈیسائیڈ کرے گا، لیکن اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ ہے کہ جو پہلے کافی سارے لوگوں نے، پاکستانیوں نے، اوورسیز جو ہمارے انویسٹرز ہیں، جو بزنس مین ہیں، انہوں نے ٹیمز خریدنے کے لیے کافی انٹرسٹ جو ہے وہ شو کیا تھا، اور آج میں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں جن کو دعوت دی ہے، یہ ان 10 خوش قسمت لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ ہیں، جو فائنل 10 لوگ جو ہیں وہ فائنل ہوئے ہیں، جنہوں نے بڈ کرنی ہے، جنہوں نے آکشن کے لیے 8 تاریخ کو پنجہ آزمائی کرنی ہے۔ حمزہ مجید صاحب کو میں نے آج دعوت دی ہے اپنے پوڈ کاسٹ میں، وہ بھی ایک نئی ٹیم کے آنر ہو سکتے ہیں۔ حمزہ صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ انٹرو میرا لمبا تو نہیں ہوا زیادہ؟ تھینک یو ویری مچ شاہنواز، بالکل نہیں، بالکل ٹھیک تھا، اسپاٹ آن۔ تھینک یو۔ اچھا حمزہ صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس سے پہلے آپ جو چیمپئنز لیگ ہوتی ہے وہ بھی فرنچائز کرکٹ ہوتی ہے، اس کے بھی آپ اسپانسرڈ رہے، اور یہ کرکٹ کا آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا کہ میں نے کرکٹ کے لیے ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہے، چاہے آنر بن کے کروں، اسپانسر بن کے کروں، یا کسی بھی وجہ سے کروں؟ دیکھیے، ایز اے اسپورٹ انتھوزیاسٹ اور اسپورٹ پیشنیٹ، میرے شروع سے نا میرے دل میں اور میری خواہش رہی ہے کہ میں اسپورٹ میں کچھ نہ کچھ پارٹیسپیٹ کرتا رہوں اور کرتا رہوں گا، اور ایز بن پاکستانی کرکٹ ہمارے خون میں ہے، تو میں کہوں گا کہ کرکٹ سے ہی ہمیں، اور کرکٹ ایز اے پاکستانی ہم سب کے خون کی طرح بہتا ہے، تو مجھے جب بھی جہاں مجھے موقع ملا کرکٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کا، تو میں نے کرکٹ میں اپنی انوالومنٹ کی ہے ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں بڑے نام ہیں دنیا کرکٹ کے، لیجنڈس ہم اگر ان کو کہیں تو غلط نہیں ہوگا، لائک شعیب اختر ہیں جو آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں، شاہد آفریدی جو آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں، تو شروع سے ہی آپ کو کرکٹ کھیلنے کا بھی شوق تھا، یا اپنے صرف ایز اے بزنس مین، ایز اے اس کو بزنس کو پھیلانے کے لیے ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ دیکھیے، یہ ابھی کہنا
ٹو ارلی ہوگا کہ وہ اس پارٹ کا حصہ ہیں کہ نہیں. ہوں شاہد بھائی سے, شعیب بھائی سے میرا آلریڈی بہت اچھا تعلق ہے, وہ ہوں میرے بھائیوں کی طرح ہیں. انہوں نے کافی عرصے سے میرے سے اٹیچ ہیں ہوں بفور ایون کمنگ ٹو پی ایس ایل. تو اوکے. اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ شعیب بھائی اور شاہد بھائی اس میں انوالو ڈائریکٹلی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, یہ ان کی ڈسکریشن ہے. اچھا ایک حمزہ صاحب مجھے چیز بتائیں. اب آسٹریلیا میں بیسیکلی آپ آسٹریلیا میں بھی آپ کا کافی وسیع کاروبار ہے اور بزنس کرتے ہیں, تو کیا کرکٹ وغیرہ کا جو آپ خود بھی کھیلتے تھے وہاں بھی آپ کو شوق تھا کرکٹ کا, یا وہاں بھی آپ ایز اے اسپانسرڈ آسٹریلیا میں بھی کرکٹ کو آپ نے کوئی وے دیا ہے, کوئی راستہ دیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں انوالو رہوں, انگیج رہوں کرکٹ کے ساتھ؟ بالکل جی شاہ نواز, شروع سے ہی میں نے اپنے اسکول لیول میں, کالج لیول میں بھی کرکٹ کھیلا ہے, یونیورسٹی میں بھی میں نے کرکٹ کافی کھیلا ہے. جب سے میں اپنی پروفیشنل لائف میں ہوں, میں آسٹریلیا میں اور انگلینڈ میں کافی کمیونٹی لیول کے ٹورنامنٹس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو بھی رہا ہوں اور انگیج بھی رہا ہوں. مجھے کافی اپرچونیٹیز ملی کمیونٹی ٹورنامنٹ کروانے کی, اور میں بیسیکلی میری سڈنی سے میرا تعلق ہے. جی سڈنی جی نیو ساؤتھ ویلز میں بھی کافی ایسے ڈومیسٹک ٹورنامنٹس سے جس میں میں ایز اے اسپانسر بھی پارٹیسپیٹ کیا ہوں, اور کافی ٹورنامنٹ بھی میں نے آرگنائز کیے ہیں ود مائی کاؤنٹرپارٹ پارٹنر ود ان دا کنٹری. اچھا حمزہ صاحب, اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آپ نے جب اسپانسر کرنے کا پلان کیا, آپ نے فرنچائز کرکٹ کو ہی کیوں کیا؟ آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی تو کر سکتے تھے. بالکل جی, پہلے بھی کبھی ہم نے پی سی بی اے کو تو موقع نہیں ملا. آؤٹ سائڈ پاکستان میں نے کافی لیگس کو کیا ہے, اسپیشلی آسٹریلین کرکٹ کو. میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا شاہ نواز, ایکچولی میں 2 سال پہلے ہی پاکستان موو کیا ہوں. اوکے. تو میری پاکستان کی جرنی 2 سال پہلے کی ہے. تو اب انشاءاللہ میں ٹوٹلی اب انگیج ہوں, تو ڈیفینیٹلی اب اگر موقع ملے گا تو ضرور کریں گے. اس سے پہلے موقع نہیں ملا کیونکہ میرا زیادہ ٹائم پاکستان سے باہر گزرا ہے. تو ظاہر ہے بزنس ہے بندہ, اب کوئی بھی اوورسیز پاکستانی ہے ہمارے, اب دیکھیں جو انگلینڈ میں, آسٹریلیا میں, امریکہ میں, کینیڈا میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, جب یہ ہمارے کرکٹرز جاتے ہیں وہاں پہ اور کتنی زبردست طریقے سے ان کو وہ رسپیکٹ دیتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں, تو کسی بھی اوورسیز کے لیے بہت سارے ایسی ایگزامپلز میرے پاس ہیں جو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں, جو کرکٹ بورڈ کا پارٹ بننا چاہتے ہیں ایز اے اسپانسر. ہم نے ماضی میں بہت ساری ایسی مثالیں دیکھی ہیں, تو اس طرح کا کوئی خیال آپ کے ذہن میں نہیں آیا؟ جیسے میں نے آپ کو بولا, میری اتنی آلریڈی کمٹمنٹ تھی آؤٹ سائڈ پاکستان, اچھا. کبھی ڈائریکٹلی انوالو ہونے کا موقع نہیں ملا. بٹ پچھلے 1.5 سال سے وی ور پلاننگ کہ ہم پی ایس ایل کا پارٹیسپیٹ کریں, تو پوری انرجی اور پورا فوکس ہمارا پی ایس ایل کے اوپر تھا. تو یہ پی ایس ایل کا آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا حمزہ صاحب؟ اب چلیں پوائنٹ کی طرف آتے ہیں, جو ایک سب سے امپورٹنٹ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایلیمنٹ ہے کہ پی ایس ایل کا آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا کہ یار میں نے فرنچائز کی ٹیم لینی ہے؟ کوئی اس کے اوپر پہلے آلریڈی ورکنگ تھی, اور یہ کیسے آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہو گیا کہ نہیں اپنی ٹیم چاہیے تھی سانو؟ دیکھیے شاہ نواز, تقریباً 2-2.5 سال پہلے ہی پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ کی ٹیم نے یہ اناؤنس کیا کہ وہ 2 ٹیمز ایڈ کریں گی. اس سے پہلے اس کا بالکل تصور نہیں تھا, اور جب یہ لیگ بنی یہ آپشن میرے ہاتھ میں نہیں تھا. اوکے. جب یہ آپشن نکلا تو اس ٹائم سے دماغ میں کچھ ہوا کہ ایز این کرکٹ پیشنیٹ, ایز بین اے پاکستانی, دل میں تھا کہ خواہش تھی کہ اگر اللہ نے موقع دیا تو ضرور سے پارٹیسپیٹ کریں. تو وہ ایک خواہش کو جب اور خواب کو جب اس پہ ورکنگ سٹارٹ کی تو آج حقیقت میں وہ بدل گیا. تو الحمدللہ وہ جرنی ہماری کرکٹ میں پارٹیسپیشن کرنے کے لیے وہ اب انشاءاللہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. لیکن حمزہ صاحب اس میں ایک ہمارے لیے بھی ایک سبق بھی ہے, اور اگر ہم دیکھیں پی ایس ایل کا جو سفر رہا ہے یہ پچھلے 10 سالوں کا, اس میں سے ملتان سلطان ایک گروپ تھا دبئی میں, جب یو اے ای میں آئی تھنک وہ گروپ دبئی سے بلانگ کرتا تھا, تو انہوں نے ٹیم خریدی لیکن بیچ میں کچھ اس طرح کے مسائل ہوئے کہ ان کو اسکپ کرنا پڑا. دیکھیے اب یہ جو انٹرنل مسائل تھے یہ تو وہ جو بھی پارٹی تھی وہ جانے اور پی ایس ایل جانے. اب ان کی ڈیسیجنس کس بیس پہ ہوئی تھی, کیا وہ ایک جذباتی ڈیسیجن تھا کہ اس کے پیچھے کوئی بزنس سینس بھی تھی؟ دیکھیے ہر چیز کے لیے ایک, اگر میں اپنے پیشنیٹ میں اس میں آ رہا ہوں تو اٹ ہیز ٹو میک بزنس سینس ایز ویل. اوکے. کہ مجھے یہ کمٹمنٹ صرف 1 سال کے لیے 10 سال کے لیے ہے, تو میرے لیے کہنا یہ نامناسب ہوگا کہ ان کے معاملات کیا تھے. نہیں وہ تو خیر ایک جو سفر گزرا ہے وہ جو ہمارے لیے ایز اے پاکستانی, ایز اے پی ایس ایل فین, ایز اے کرکٹ فین, ایز اے اینالسٹ اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے شاکنگ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اینڈ فرسٹ ٹائم ایسا کچھ ہو رہا تھا جس سے کچھ چیزیں ڈسٹرب بھی ہوئی تھیں. اس دفعہ آپ کس پلان کے ساتھ, بیٹنگ کی جو آپ نے فیس وغیرہ وہ آپ نے جمع کروا دی, آپ فائنل 10 میں آ چکے ہیں, آگے واٹ از نیکسٹ؟ Next is to win a team and do best for the Pakistan Super League.
اور بیسیکلی آپ کا پرپز اس کو کرکٹ کو فروغ دینا ہے یا بزنس کو فروغ دینا ہے؟ دیکھیے پیورٹی بزنس از سیکنڈری. اوکے. اگر میں اس میں انوالو ہو رہا ہوں الحمدللہ اللہ نے کافی بزنسز دی ہیں تو بزنس از سیکنڈری. اوکے. پہلی از پرائمری فوکس از ٹو پروموٹ کرکٹ, پروموٹ پی سی بی, پروموٹ پی ایس ایل پاکستان. کہ دا پرپز از ٹو گروم لوکل ٹیلنٹ. جو ہمارا ایک پاکستان کی آئیڈینٹی ہے نا پورے ورلڈ میں, پاکستان پلے اے وائٹل رول. مجھے الحمدللہ بہت سا موقع ملا بہت سی کنٹریز میں وزٹ کرنے کے لیے. ہماری کرکٹ کی آئیڈینٹی وی کانٹ لیو اٹ. تو میرا یہ بلیو ہے کہ کرکٹ از پلے ہینڈ ان آور اکانومی. اگر اس میں سے بزنس کی اس کو بات کی جائے, یس دیر از اے پرپز ان بزنس بٹ کرکٹ از اے فوکس. آپ کو 10 سال کے لیے بانڈ ہونا ہے, آپ پریپیئر ہیں اس چیز کے لیے؟ جی الحمدللہ. جیسے میں نے بولا آپ کو پہلے ہی کہ ہم پچھلے میں اور میری ٹیم سے 1.5 سال سے اس پہ کام کر رہی ہے. تو الحمدللہ جب ہم نے اس میں کولیٹرل ڈیسیجن بنایا, کلیکٹیو ڈیسیجن بنایا کہ اس کے اندر ہم نے جانا, تو وی آر فلی پریپیئرڈ الحمدللہ. نہیں تو بہت سارے دیکھیں اب کرکٹ کی اگر بات کرتے ہیں حمزہ صاحب, تو بہت سارے آج لیجنڈس ہیں, آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن بھی ہوگا. تو لیجنڈس کے ساتھ آپ کی اس کے بارے میں ڈسکس ہوئی کہ یار ہمیں یہ اسٹیپ لینا چاہیے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ چیزیں تو اوبیسلی ڈسکس ہوتی ہیں. بالکل بالکل جی. ڈفرینٹ موقع پہ ان سے ملاقات بھی ہوئی, ڈسکس بھی ہوا. ڈیفینیٹلی سب جتنے بھی اس کرکٹ ایسوسیٹس ہیں, کرکٹ برانڈز ہیں جو بن چکے ہیں بگ کرکٹ کے نیم ہے, پی ایس ایل کو وہ ایک ایز اے بگ پلیٹ فارم بھی سمجھتے ہیں. بی بی سی کی رپورٹ تھی کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ دیکھا جانے والا دوسرے نمبر پہ جو ویورشپ ہے وہ پی ایس ایل کی. بالکل ایسا ہی ہے. کل میرا اتفاق سے ایک ڈسکشن میں نے بھی ان کو یہی کوٹ کیا, وی آر دا سیکنڈ بگیسٹ لیگ ان دا ورلڈ اینڈ دا پلان از ٹو میک اٹ نمبر 1. اینڈ پی ایس ایل کی پوری مینجمنٹ اس پہ کام کر رہی ہیں. اگر ایز می حمزہ مجید کین بی پارٹ آف اٹ, وائی ناٹ سر. اس کے لیے آپ اس میں ایک اور بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے حمزہ صاحب. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک ابھی میں ٹیم خریدنا چاہ رہا ہوں, ایک مثال کے طور پہ جیسے اب ٹیم خرید لی ہے اور ٹیم کو میں خریدوں گا تو میں نے کچھ پلان کیا ہوگا کہ یار میں نے سب سے پہلے جو بٹ کرنی ہے, جو میں نے آکشن میں کرنی ہے, تو آکشن تک آپ نے کوئی, کیونکہ کافی مہنگی چیزیں بھی جو ہے نا وہ اس دفعہ ٹیمیں کافی ایکسپینسو بکیں گی. اس میں ہمیں کچھ اچھے چیئرمین صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ اچھی اماؤنٹ میں جو ہے نا وہ ٹیمیں بکیں گی. تو ایکسپیکٹڈ کیا کر رہے ہیں کہ آلریڈی اگر پچھلے 10 سال کی بات کریں تو سب سے مہنگی جو ٹیم تھی وہ ملتان سلطان تھی, اور باقی جو 5 فرنچائزیں تھیں وہ نو ڈاؤٹ کہ ملینز آف ڈالرز کی تھی, لیکن اتنی ایکسپینسو نہیں تھی جتنی ملتان سلطان کی ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو آگے آپ آکشن میں جائیں گے 2 ٹیموں کے لیے, تو اس کا کوئی آپ نے بجٹ بنایا ہے کہ یار ذہن میں اگر کرکٹ بورڈ نے آپ کو ایک فگرز دیے ہیں تو ان چیزوں کو آپ اچھے طریقے سے فلفل کر لیں گے؟ دیکھیے نمبر 1 ڈیفینیٹلی ہر جو بھی پارٹیسپینٹ ہے انکلوڈنگ مائی سیلف ایک بجٹ سے اترے گا. وہ ڈے آف آکشن پہ ڈیسائیڈ اپنے ایک چیز کے اوپر یہاں پہ فل سٹاپ لگایا ہوا ہے کہ اگر یار یہ میرا بجٹ ہے اس سے اوپر ہوا تو میں اسکپ کر جاؤں گا. ڈیفینیٹلی ہر پارٹی, ہر جو بھی پارٹیسپینٹ ہے اس کی ایک بجٹ سے اترے گا. بٹ میں ہیڈس آف ٹو پی ایس ایل مینجمنٹ جنہوں نے ایک پروسیس کو پورا ٹرانسپیرنٹ بنایا. اٹس اے لائف بڈنگ. ایک ریزرو پرائز ہوگی, وہ 1 ملین ہے, 2 ملین, 3 ملین ہے, اس سے اسٹارٹ ہوگا, اور ایک سرٹن پرائز کے اوپر جس کی ڈیپ پاکٹ ہوگا اس پہ جا کے رکے گا. تو یہ کہنا بہت مشکل ہوگا کس پرائز پہ رکتا ہے. ہر ایک انڈیویجول پارٹیسپینٹ کی یا گروپ آف پارٹیسپینٹ کا ایک بجٹ ہوگا. ہمارا بھی انشاءاللہ اس پہ میری جو ٹیم اس پہ کام کری ہے, بائی 7th وی ول ایگزیکٹلی نو ہماری پاکٹ کیا اجازت دیتی ہے. تو ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ کیا کس پرائز پہ جائے گی اور کون لے گا, اٹس ویری ہارڈ ٹو سے. بٹ ایز آئی سیڈ اٹ ول بی اے ویری فیئر کمپٹیشن اینڈ انشاءاللہ وی ول فائٹ ٹل اینڈ ٹو ون اٹ. تو آپ پر امید ہیں اس دفعہ؟ کیونکہ اگر آپ باقی ایک آپ ہیں 9 اور پارٹیز ہیں, سو اگر ان آپ کے ساتھ باقی 9 پارٹیز کی اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کس اسٹیج کے اوپر, کس جگہ کے اوپر آپ اپنے آپ کو اسٹینڈ کر رہے ہیں؟ میں اٹس ویری فیئر ٹو سے اینڈ آئی ول بی ویری اوپن, میرا کمپٹیشن ان کے ساتھ نہیں ہے. آئی ول ٹرائی ٹو ون اٹ ود مائی بجٹ اینڈ وی ہیو اے کوائٹ ہیلدی بجٹ ٹو سے. سو اچھا جی, بہترین ہے. چلیں آپ کو ٹیم مل گئی, آپ ایک ٹیم کے آنر بن گئے, لیٹ سپوز فیصل آباد کے بن گئے, حیدرآباد کے, گلگت کے, وٹ ایور. آپ کا ویسے انٹرسٹ کیا ہے, کس ٹیم میں؟ دیکھیے
میری جو پرسنل پریفرنس ہوگی, آئی ایم بلانگ ٹو پنجاب اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی پنجابی, اور ہمارا دین بھی کہتا ہے اپنے قبائل کو پروموٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, تو میری پریفرنس ہوگی کہ میں اپنی پنجاب پروونس سے ہی سلیکشن کروں, جو میرے پاس دو آپشن ہے, فیصل آباد یا سیالکوٹ. اچھا, تو میری پریفرنس وڈ بی فیصل آباد اور آئدر سیالکوٹ. تو اس کے علاوہ بھی تو باقی 4 شہر ہیں, ظاہر ہے گلگت ہے, گلگت از آلسو ول بی دا پارٹ آف PSL. جی, تو اگر آپ نے تہیا کر لیا کہ میں نے یار ٹیم لینی ہی لینی ہے, تو پھر صرف پنجابی کیوں؟ بالکل جی, اگر میرے پاس چوائس ہوتی تو میں 6 ٹیمیں خریدتا اور 6 میں اب آپ نے اگر ایک بجٹ کر لیا ہے, جی. حمزہ صاحب یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ نے ایک بجٹ کو آپ نے مختص کر لیا ہے, اور جو ایک ٹیم آ رہی ہے, ایک کا بجٹ بہت زیادہ اور ایک کا بجٹ تھوڑا ہے, لیکن اگر آپ PSL کی ٹیم خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس میں تو پنجاب والا پھر ایلیمنٹ ہی نہیں رہے گا. ایسا بالکل نہیں ہے, ایک بجٹ زیادہ ہے یا ایک کم ہے, دونوں پاسبلٹیز ہیں. اوکے, میں اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں. دونوں بھی, جو آئدر آپ پنجاب کی یا کوئی بھی ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں, اس میں چھوٹا بجٹ یا بڑا بجٹ کی بات نہیں ہے, وہ لائف بیڈنگ کے اوپر جائے گی. وہ تو جائے گی, تو وہ ایک سیٹ پیٹرن پہ جائے گی. اگر جو پہلی ٹیم چیز کر رہا ہے, کیا وہ باہر ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے, وہ سیکنڈ کو بھی چیز کرے گا. آپ نے پریفرنس پوچھی, میں پریفرنس بتائیے آپ کو. اچھا, آپ نے پنجاب کی پریفرنس مجھے بتائیے. چلیے, اللہ کرے آپ پارٹ بنے PSL کا, میری تو دعا ہے. اور اگر آپ کو ٹیم مل جاتی ہے تو آپ نے اس کے بارے میں کچھ چیزیں سوچی ہوئی ہیں کہ یار میرے پاس کوچز کون سے آنے چاہیے, میرے پاس جو ٹرینر ہیں کون سے آنے چاہیے, کچھ پلیئرز جو آپ کے مائنڈ میں ہیں کہ یار یہ پلیئر میری خواہش ہے کہ میری طرف سے کھیلیں, میں جس ٹیم کا آنر بنوں. میری خواہش تو ابھی اس ٹائم جو ہے نا بالکل بند ہے. ہماری پریفرنس اور ہمارا جو پلان جو لائکنگ تو ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں کرکٹ تو دیکھتے ہیں, کرکٹ فالو کر رہے ہیں, آپ کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہوگی, جو بھی پلیئرس کی ہوتی ہے, تو آپ کے ذہن میں تو چل رہے ہوں گے نا کچھ نام کہ یار یہ پلیئر جو ہے کاش یہ میری فرنچائز کی طرف سے کھیلے. دیکھیے, اس میں آپ اس طرح سے دیکھیے, ہم اپنی جو بھی پول سلیکشن کریں گے آن میرٹ بیسس ہوگی, تاکہ ہم ایک ٹیم بلڈ کر سکیں اور ٹیم کو آگے لے کے چل سکیں. یہ میری پرسنل چوائسیز کے اوپر, اس کے اوپر ڈیسیجن نہیں میک کیا جائے گا. جب اس کے اوپر ہمارے ایکسپرٹس بیٹھ کے اس کے اوپر اپنی خواہش تو ہوگی نا. آپ کا کوئی فیوریٹ پلیئر نہیں ہے؟ فیوریٹ پلیئر بہت زیادہ ہیں. کون کون سے؟ دیکھیے, بزنس میں آپ دیکھا جائے خواہش نہیں چلتی. اب کرکٹ کو میں نے ایسے وہ لے کے چلنا ہے جو میں اپنا فین بیس کر سکوں. میں وہ بات ہے کہ میں اپنی چوائس سے اور خواہش سے وہ لڑکے لے کے آؤں اندر, اور وہ نہ چل. چوائس آپ کی نہیں ہے, لیکن خواہش آپ کی کن پلیئروں کی ہے؟ اچھا جی, ویری گڈ. دیکھیے, میرا جو ابھی کرنٹ جو چل رہے ہیں اس میں 2-3 نام لینا چاہوں گا. شہین شاہ افریدی اور نسیم شاہ, کیونکہ مائی سیلف واز اے بالر, تو میری پریفرنس بالر کی ہی رہی ہے, اور میں نے شروع سے بالر کو ہی سپورٹ کیا ایز اے فین. 11 بالر تو نہیں کھیلیں گے؟ نہیں کھیلیں گے جی, 3 میں نے بالر بتا دیے آپ. اچھا, تو بیٹرز کی اگر بات کرتے ہیں تو کون سے بیٹر میں کروں گا؟ مائی پرسنل فیوریٹ از رضوان, محمد رضوان. اچھا, وہ تو ملتان سلطان کا حصہ تھے. آپ نے بولا ہے کہ میری پریفرنس اور میری پرسنل چوائس, میں نے کبھی نہیں بولا. ٹھیک ہے جی, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے علاوہ دیکھیں, فخر زمان ہے جو T20 اسپیشلسٹ ہیں پوری دنیا میں. فخر زمان کے چرچے ہیں, ILT میں فخر زمان کے چرچے, چیمپئن ٹرافی میں فخر زمان کے چرچے. تو ان کے علاوہ بھی تو حسن نواز. ایگزیکٹلی میں نے آپ کو بولا, جب میرٹ پہ آئیں گے تو میری چوائس نہیں چلے گی. آپ نے میری چوائس پوچھی, میں نے بتا دیا. میری پرسنل چوائس محمد رضوان ہے. کوچز جو ہوتے ہیں نا, نارملی کوئی بھی جو فرنچائز آتی ہے تو بڑے ایک ہیوی بجٹ کے ساتھ آتی ہے, اس میں پیر رکھے گراؤنڈ کے بچ کہ جناب یہ دنیا کا بہترین کوچ لے ہیں, وہ گورا ہے, وہ کوئی بھی ہے, وٹ ایور جو بھی ہے. لیکن جب ان کی پرفارمنس کی بات کی جاتی ہے حمزہ صاحب, تو پرفارمنس ان کی ہمیں نظر نہیں آتی. تو پرائیورٹی کن کوچز کو آپ دیں گے؟ پاکستانی کوچز کے اوپر زیادہ رلائی کریں گے, یا جو اوورسیز کوچز ہیں ان کو آپ زیادہ ٹائم دیں گے؟ میری اگر اس میں آپ رائے لیں, اور میں نے جو آبزرو کی ہے, ہمارے پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے. ہمارا جو اس پہ انٹرنل جو میری ٹیم کے ساتھ میٹنگ ہوئی, فرسٹ پریفرنس ول بی لوکل پول کو, چاہے وہ سیٹ آف مینیجرز ہیں, ٹیم مینیجرز ہیں, ٹیم کوچز ہیں, پلیئر مینیجرز ہیں, سب کو لوکل کو پریفرنس ہم دیں گے اوورسیز کاؤنٹر پارٹس. اچھا, اس کے بارے میں حمزہ صاحب اگر آپ کی مشاورت ہوئی ہو تو ظاہر ہے یو ول بی دا نمبر نیو کمر کہ آپ PSL میں ایڈ ہونے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. جو باقی پرانے فرنچائز آنرز ہیں ان کے ساتھ آپ کی کوئی ملاقات, کوئی ڈسکشن, کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئیں کہ آپ کی نالج میں تھوڑا آپ کو بریفنگ مل سکے, آپ کو سیکھنے کو کچھ ملے ان سے؟ ابھی تک ڈائریکٹلی اس کے ریلیٹڈ میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. آئی ووڈ لو ٹو لرن فرام دیم, آئی ووڈ لو ٹو سٹ ود دیم اینڈ لرن فرام بیسٹ آف دیم.
ابھی اس مجھے موقع نہیں ملا. تو کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے؟ کیونکہ آپ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ان کا پارٹ ہوں گے. انشاءاللہ جی 1 ہفتہ رہ گیا. وہ میرے سینئر ہیں. آئی ایم اے ٹرو بلیور وی شوڈ لرن فرام سینئر. تو جو بھی ان کی کوتاہیاں تھیں یا ان کی جو بیسٹ چیزیں تھیں وہ میں سیکھنا چاہوں گا. اینڈ انشاءاللہ مجھے موقع ملا سے ضرور سیکھیے. میں لاہور قلندر کے بارے میں بتاؤں گا کہ بینگ اے لاہوری آئی آلویز سپورٹڈ لاہور قلندر. اور عاطف بھائی سے میری کافی ملاقات ہو چکی ہیں. اچھا. اور پی ایس ایل کی فرینچائزی خریدنے سے مطلب کافی پہلے. آپ کو پتہ ہے لاہور قلندر نے جو پہلے 5 سال اسٹرگل کی ہے, جی آپ کو پتہ ہے نا؟ جی جی بالکل جی, میں ڈے 1 سے ان کو فالو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, 6 ٹیمیں تھیں اور 6 ٹیموں میں وہ سب سے باٹم پہ ہی رہے ہیں. اور جب آئے ہیں پھر چکے چرائے سب کے. تو پھر آپ اس کے بعد دیکھیں کہ جب 10 ایڈیشن مکمل ہوئے تو جس میں سے 3 جیتے انہوں نے. بالکل جی ایسا ہی ہے. تو یہ ایک پورا اس پہ فلم بن سکتی ہے. اگر آپ فلم بنانا چاہیں تو کافی آپشنز ہیں آپ کے پاس. نو جی, آئی ایم ناٹ دی رائٹ پرسن ٹو ڈو دیٹ. لیکن ایک چیز ضرور ہوگی کہ اگر گراس روٹ لیول کے اوپر آپ نے کوئی پلان کیا ہے اس کے اوپر, کہ ظاہر ہے اب میں لاہور قلندر کی ایگزامپل ایسے اس لیے آپ کو حمزہ صاحب دے رہا ہوں کہ لاہور قلندر نے, اب آپ کو موسٹلی جو پلیئر نظر آتے ہیں لاہور قلندر کے آپ کو پاکستان کی ٹیم میں نظر آتے ہیں, انہوں نے ایک پلیٹ فارم جو ہے نا وہ پرووائڈ کیا پلیئرس کو. انہوں نے گراس روٹ لیول کے اوپر کام کیا. یہ پورے پاکستان میں 6.5 لاکھ بچوں کے جو انہوں نے ٹرائلز لیے, تو پاکستان کے لیے انہوں نے بہت کام کیا. ایک ایسٹ انہوں نے دیا ہے پاکستان ٹیم کو. گراس روٹ لیول کے اوپر آپ کا انیشیٹو کیا ہے؟ آپ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ, کس پلاننگ کے ساتھ, یا جو لاہور قلندر کر رہا ہے گراس روٹ لیول کے اوپر پلان بنایا آپ نے؟ دیکھیے بالکل انشاءاللہ ایز اے سیٹ کہ میں عاطف بھائی سے اس پہ ضرور بیٹھ کے ان سے ڈسکس کروں گا, ان سے سیکھوں گا کہ ان کے کیا پلان ہے. انیشیلی ہمارا جو ابھی ٹو ڈو لسٹ میں ون آف دا پلان ہے کہ ہم نے لوکل ٹیلنٹ کو گروم کرنا ہے, ان کو پلیٹ فارم دینا ہے, تاکہ انشاءاللہ وہ ہمیں ہمارے پلیٹ فارم سے اچھے لیول پہ, نیشنل لیول پہ یا ان سے بھی بڑے لیول کے اوپر جا کے پرفارم کر سکیں. دا پلان از دیئر, بٹ وہ کس طرح ہوگا اس کے اوپر انشاءاللہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ رائٹ ناؤ. ہمارے پورے میمورنڈم میں اس کی ایک پورا ٹو ڈو لسٹ میں ہے. اچھا, ایک چیز اور سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق آسٹریلیا سے ہے, آپ نے کافی وقت گزارا آسٹریلیا میں, لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب قلندرز کے پلیئر جب جاتے ہیں, جب وہ ٹریننگ کیمپ میں ہوتے ہیں, جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, تو موسٹلی بچوں کے لیے اپرچونیٹی وہ کریٹ کرتے ہیں کہ آسٹریلیا جاتے ہیں بچے, اور آپ آسٹریلیا میں ہی رہتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی آپ کا پلان ہے ذہن میں کہ بچوں کے لیے کوئی اپرچونیٹی کریٹ کی جائے جو ہماری ادھر گراس روٹ لیول سے اٹھے اور وہاں پہ اس کے اوپر دیکھیے انویسٹ کیا جائے؟ جو دونوں میں بگ ڈفرنس ہے نا, بوتھ آر کرکٹ نیشن کنٹریز, آسٹریلیا اینڈ پاکستان. یس. جو ان کا ڈومیسٹک اسٹرکچر ہے اٹ از ویری ویری آرگنائزڈ اینڈ ویل اسٹرکچر. آپ اچھے سے جانتے ہیں کیونکہ آپ وہاں پہ رہتے ہیں. بالکل, میں اسی کو اگر میں ایڈ کرنا چاہوں, الحمدللہ لاسٹ پچھلے 10-12 سال سے میں آلریڈی اس ڈویژن لیول سے ڈومیسٹک لیول تک انوالوڈ ہوں, جس میں میں نے ان چیزوں کو گروم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو انشاءاللہ جو میری ایکسپوجر اور میری ٹیم جو آلریڈی مجھے انگیج تھی, ان کو میں انگیج کروں پاکستان میں جس لیول تک بھی ہو گیا. اب ایک ڈومیسٹک لیول پاکستان کے الحمدللہ لاسٹ 3-4 ایئرس میں کافی امپروومنٹ آئی ہے, بٹ آئی اسٹل بلیو there are a lot of room to improve. تو جو بھی ایکسپوجر ہم اپنے ڈومیسٹک ٹیلنٹ کو دے سکے تو انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. اس میں سب سے پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی جب پاکستان میں کھیل رہا ہوتا ہے تو پاکستان کی کنڈیشنز میں, ڈومیسٹک کی کرکٹ میں, آپ چاہے فرسٹ کلاس کھیل رہے ہیں, ڈومیسٹک کھیل رہے ہیں, وہ آپ کو اگر آپ پرفارمر ہیں پذیرائی آپ کو ملتی ہے. لیکن جب آپ اوورسیز, اسپیشلی اگر آپ انگلینڈ کھیلتے ہیں, آپ آسٹریلیا میں کھیلتے ہیں, ان ممالک میں جب آپ کھیلتے ہیں, تو اس وقت جو آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے, اور اسپیشلی جب آپ لرننگ پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرسنلی ایز مائی بلیو کہ یہ ایک بہترین انیشیٹو ہو سکتا ہے. اگر اس چیز کو بھی اگر آپ اپنے ان چیزوں میں رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ کرکٹ زیادہ اچھے طریقے سے امپروو ہو سکتی ہے. دیکھیے پاسٹ فیو ایئرز میں ہم نے بہت سے ٹیلنٹ کو ویسٹ کیا. ہمارے ملک میں جو آپ نے سنا ہوگا, آپ نے دیکھا بھی ہوگا, بس بلیو بھی رکھتے ہو کہ بہت سا ٹیلنٹ ہے, اور ٹیلنٹ کو چانس بھی ملتا ہے, لیکن ٹیلنٹ کی گرومنگ نہیں ہم صحیح کر پاتے. کہ آپ کے اگر میں ماشاءاللہ آپ بھی زیادہ اس فیلڈ سے ایکسپیرینسڈ ہیں, ہمارے لاسٹ 5 سال میں بہت سا ٹیلنٹ ویسٹ ہوا ہے کہ ان کی گرومنگ نہیں صحیح ہو پائی. ٹیلنٹ کے آگے اسکل کے آگے گرومنگ ضروری ہے. اگر ٹیلنٹ پہ ہی لوگوں کو چلائیں گے, چاہے وہ اسپورٹس آف کرکٹ ہے یا کوئی
ادر اسپورٹس آف ایکٹیویٹی ہے. ہوں اگر ٹیلنٹ کو صحیح اسکل اور گرومنگ نہیں دی جائے گی تو اسکل پالش نہیں کیے جائیں گے, وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. تو یہی اسٹرکچر جو آسٹریلیا نے اتنا انہوں نے اس کو اتنا اسٹرانگ کر دیا ہوا ہے کہ ٹیلنٹ کو وہ ساتھ اسکلڈ کرتے ہیں اور پھر گروم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ وہی ٹیکنیکس اور وہی اسٹرکچر کو ہم پاکستان میں لانا چاہیں گے جو میرے ود ان لوکل آسٹریلین کوچ ہیں جو پچھلے 6 سے 7 سال سے ڈائریکٹلی ان کے ساتھ انوالوڈ ہوں. تو انشاءاللہ پلان وہی ہے, اگر اللہ نے موقع دیا تو ضرور اس کو پاکستان میں امپلیمنٹ کریں گے. حمزہ صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں پہ فائنینشلی مسائل کی وجہ سے بھی ہمارے بہت سارے پلیئرز جو ہیں وہ ویسٹ ہوتے ہیں؟ یس, دیر از کوائٹ بگ نمبر ٹو اٹ. اس کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو اور پی سی بی کے اندر ڈیفینیٹلی انپٹ چاہیے کہ اس کو کس طرح کیٹر کر سکتے ہیں. ایز این پرائیویٹ اینٹی انشاءاللہ ہمارا ایک پول ڈیفینیٹلی ہوگا کہ ہم اس کو کیٹر کریں, اس کو ایڈریس کریں. اب آپ لیٹ سپوز آپ کوئی بچوں کا کیمپ لگاتے ہیں, 20-25 بچوں کا, 30 بچوں کا کیمپ, تو اگر آپ سے یہ کہا جائے, جیسے بہت ساری اکیڈمیز کر رہی ہیں, بہت سارے نامور اکیڈمیز ہیں جو بچوں کو فائنینشلی سپورٹس, کیونکہ ان کے کیریئر کی جو بقا ہے وہ ظاہر ہے اگر آپ فائنینشلی سپورٹ کریں گے تو وہ سروائیو کریں گے. بہت زیادہ ٹیلنٹ ابھی آپ نے کہا کہ 5 سالوں میں ویسٹ ہوا ہے, جس میں سمجھتا ہوں کہ 50-60% جو ریزنس تھیں وہ صرف اسی وجہ سے تھی کہ فائنینشلی سپورٹ ان کو نہیں تھی. اگر آپ 25-30 لڑکوں کا کیمپ لگاتے ہیں, اکیڈمی لگاتے ہیں, آپ کے پاس 50 بچے آتے ہیں, دین واٹ از یور پلان؟ آپ فائنینشلی کیا سپورٹ کریں گے ان کو؟ دیکھیے, اگین ایڈنگ آن ٹو مائی پریویس کمنٹ, اس میں ہمارا آلریڈی میمورنڈم میں ڈسکشن ہے. اس پہ انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ہم کچھ بجٹ ایلوکیٹ کریں گے ٹو گروم دا لوکل ٹیلنٹ اینڈ گیو دم اے فائنینشیل اپرچونیٹی جہاں پہ گیپ ان کو فل کر سکتے ہیں. آپ کا مینیفیسٹو بیسیکلی ہے کیا؟ دیکھیے, فرسٹ از ٹو ون اینڈ ٹو ون اے ٹائٹل اینڈ ٹو گیو اپرچونیٹی ٹو دا لوکل ٹیلنٹ تاکہ ان کو پلیٹ فارم مل سکے ایٹ وٹ ایور لیول وی کین ڈو. دس از بیسیکلی اے ون سینٹینس اگر آپ اس کو میرا میمورنڈم سمجھے تو. لیکن ہم اگر بات کرتے ہیں تو کیا یہ جو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے یہ آپ بیٹنگ میں شامل ہیں, آپ نے ابھی آکشن میں جانا ہے, تو کیا یہ اس سے پہلے کی آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ آکشن کے بعد بھی آپ اس اسٹیٹمنٹ پہ اسٹینڈ کریں گے؟ انشاءاللہ جی, آپ یہ دن ریکارڈ کر لیں, اس پہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور اسٹینڈ کریں گے. جب تک اللہ نے مجھے موقع دیا, جب تک میری ہمت ہے, میں ضرور کروں گا. لیکن اس کے علاوہ بھی تو حمزہ صاحب آپ کے پاس کافی ساری اپرچونیٹیز ایسی آ سکتی ہیں جب دیکھیں کسی بھی فرنچائز کے لیے دس از دا گیٹ وے کہ اگر آپ نے پاکستان کھیلنا ہے تو پی ایس ایل سب سے بڑا گیٹ وے ہے آج کل کے دور میں. تو کیا آپ کا اسٹرانگ بلیو ہے اس چیز کے اوپر؟ یس, لاسٹ, کیونکہ اگر ہم اس کی پی ایس ایل کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, پی ایس ایل واز ایکچولی اے سروائیول آف کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ ان آور کنٹری. تو اس نے جو کاوشیں کی ہیں تو کریڈٹ شوڈ گو ٹو پی ایس ایل. اور جو لاسٹ کپل آف ایئرس میں یہ برانڈ بن چکا ہے, یس اپس اینڈ ڈاؤن ضرور دیکھیے ہمارے اس پی ایس ایل کے برانڈ نے, بٹ جو اسٹیج ہے اب دیر از وے فارورڈ, دیر از نو ٹرننگ بیک. اب انشاءاللہ اللہ نے اس کو ترقی ہی دینی ہے. بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈبیٹ ہمارے یہاں پہ ہوتی ہے کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ بہت سارے ایسے فرنچائز آنرز ہیں جو ہماری پی ایس ایل کا پارٹ ہوتے تھے, وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم لاس میں جا رہے ہیں. تو آج تک میں نے کسی فرنچائز آنر کو نہیں سنا کہ ہم پروفٹ میں جا رہے ہیں. پھر آپ بزنس ماڈل کو بھی آپ ذہن میں رکھ کے اس بٹ میں جو ہے نا آپ گئے اور آپ آکشن میں جا رہے ہیں 8 تاریخ کو. اگین اس میں میرا پوائنٹ آف بالکل ڈفرینٹ ہے. شاید لوگ اس سے اتفاق نہ کہ اگر لاس ہوتا تو کنٹینیو نہ کرتے. تو موسٹ آف دا فرنچائز نے کنٹینیو کیا. لاس کیسے مجھے نہیں سمجھ آتی. تو فار می ایٹ دس اسٹیج ٹو کمنٹ آن دس اس ول بی ویری انریزنیبل. لیکن میں نے آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیا کہ اگر لاس ہے تو انہوں نے کنٹینیو کیوں کیا, چھوڑ دیتے. آپ کو بریفنگ ملی کرکٹ بورڈ کی طرف سے کس کے متعلق؟ پی ایس ایل سے لے کے جی, ان کا پورا آلموسٹ 75 پیجز کی پوری سبمیشن تھی. اس کے اوپر کیا انٹرسٹنگ کیا آپ کو لگا ان ساری 75 پیجز؟ اس میں آئی بلیو واز اے ویری فیئر کانٹریکٹ پروٹیکٹنگ پی ایس ایل ایز اے لیگ, پروٹیکٹنگ فرینچائزی اونر. تو میرے حساب سے اٹ واز اے ویری فیئر سبمیشن. It was not one sided. لیکن اس میں جو براڈ کاسٹنگ اسپانسرڈ وغیرہ جو ساری اس طرح کی چیزیں آتی ہیں وہ پورا انہوں نے بریف کیا ہوا تھا بیچ کے اندر. 100% بریف تھا. کچھ ڈیمانڈنگ چیزیں تھیں کرکٹ بورڈ کی طرف سے کہ ان چیزوں کو آپ نے میک شیور کرنا. جو بیسیکلی ون آف دا پوائنٹ جو اس میں تھا, دے وانٹ ٹو میک شیور, جیسے آپ نے بھی اسٹارٹ میں پوچھا کہ جو اگلے 10 سال کی کمٹمنٹ کیا
جو فرینچائزی اس میں فرینچائزی اور پارٹیسپیٹ کریں, ان کی کیپیبلٹی ہے کہ نیکسٹ 10 ایئرس تک اس کو سروائیو کر سکیں گے, سسٹین کر سکیں گے. اب میں آپ سے ایک ڈیٹا شیئر کروں گا. مور دین 400 پیپل اپلائڈ فار دیئر سبمیشن کہ ہم پارٹیسپیٹ کریں گے. اچھا. آؤٹ آف 400 آئی بلیو 15 سے 20 لوگوں نے وہ کوالیفیکیشن کے مرحلے تک پہنچ چکے, اور 15 جو تھے ایکچوئل کوالیفائنگ راؤنڈ میں پہنچے, اور 15 میں سے 10 صرف کوالیفائڈ ہو چکے. تو اٹ واز اے ویری ریفائنڈ اینڈ ٹرانسپیرنٹ پروسیس, جو پی ایس ایل چیئرمین صاحب کو, آئی تھنک ان کے سی او صاحب کو اور پوری ٹیم کو, ان کو ہیڈس آف ہونا چاہیے کہ انہوں نے اتنا ٹرانسپیرنٹ بنایا. اب دیکھیے کہ اٹ واز ناٹ این ایزی 75 پیج سبمیشن, اینڈ اٹ واز, انہوں نے, اگر میں اپنی بات کروں, دے اسکروٹنائز می فرام ایوری اینگل. اگر میں ادھر آپ کے سامنے اگر میں یہ بھی کہنا ہوں, اٹ واز ناٹ این ایزی ٹو پارٹی گیٹ qualified into this game. So it was a bit of an hard. انہوں نے جو کویشچن کیے ہوئے تھے, تو they wanted to make sure کہ جو بھی فرینچائزی آ رہی ہے کیا وہ سسٹین کر پائے گا نیکسٹ ایئرس کے. تو ان کی ٹیکنیکلٹی, فیزیبلٹی اور جو فائنینشیل فیزیبلٹی تھی وہ انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے کوالیفیکیشن کو انہوں نے پروو کیا. بابر اعظم کو کھلانا چاہیں گے آپ؟ I would love to, لیکن چانسز کم ہیں. اچھا, چانسز کم ہیں. ابھی تو آپ کے پاس بابر اعظم ہیں, شاہین شاہ افریدی کو آپ کھلانا چاہتے ہیں, نسیم شاہ کو آپ کھلانا چاہتے ہیں, رضوان کو آپ کھلانا چاہتے ہیں. میرے پاس موقع ہو تو میں پلینگ 11 کو کھلانا چاہوں گا. اوورسیز پلیئرس کی بات کریں حمزہ صاحب, تو اوورسیز پلیئرس میں آپ کو کون سے پسند ہے, اور کسی بھی قیمت پہ اٹھانے کے لیے آپ تیار ہیں کہ یار یہ پلیئر جو ہے نا میری طرف سے کھیلنا چاہیے, چاہے مجھے کچھ بھی دینا پڑے؟ دیکھیے, مجھے کافی انٹریکشن ہے میری آسٹریلین کرکٹ نیشنل پلیئر سے, تو ڈیوڈ وارنر وڈ بی اے گڈ آپشن. اس کے ساتھ ساتھ اسمتھ از مائی فیوریٹ. اب کیا وہ میری ٹیم اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی, آئی ایم ناٹ شیور. تو دس از مائی فرسٹ پریفرنس, کیونکہ ان کے ساتھ میں نے ٹائم بھی گزارا ہے, ان کو میں نے لائیو پرفارم کرتے بھی دیکھا ہے, اینڈ دے آر اے ٹرو جینٹل مین. اچھا جی. لیکن ایسا کیوں کہا جاتا ہے ہمارے بارے میں؟ ڈیوڈ وارنر تو پچھلے سال بھی کھیلے, بہت سارے ایسے پلیئرز ہوتے ہیں جو فری ہوتے ہیں, میکسویل بھی فری ہے, اور بہت سارے ایسے پلیئر بھی ہیں جو کسی اور لیگ کا حصہ نہیں ہوتے لیکن پی ایس ایل کا حصہ بن جاتے ہیں. دیکھیے, اگین دا کنیکشن دے ہیو ود پی ایس ایل, دا لو دے گیٹ فرام آور, مطلب کوئی چاہے وہ ہماری لیگ ہے چاہے وہ کوئی سیکنڈری لیگ ہے, اٹس نیور اباؤٹ دا منی. آئی بلیو اٹس اباؤٹ دا کنیکشن دے گیٹ فرام دا ٹیمز, ٹیم اونرز اور دا پبلک. لیکن ظاہر ہے آپ کو 4 سے 5 پلیئر, آپ کو میرا خیال 6 پلیئر تقریباً سائن کرنے پڑیں گے اوورسیز جو پلیئر ہیں. تو آپ کا جو کمبینیشن ہے, وسیم اکرم آپ کے پی ایس ایل کے برانڈ ایمبیسیڈر بن گئے ہیں, شعیب اختر اس وقت ڈھاکہ میں مصروف ہیں, پھر شاہد افریدی وہ کرکٹ کے آل ان آل ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری, مطلب ایک بندے کے مائنڈ میں ہوتا ہے نا کہ یار یہ ٹیم, اب مجھے نہیں پتا, آپ کو پتا ہوگا ایکچولی ایگزیکٹ جو سچویشن ہے کہ میرے کتنے % چانسز ہیں کہ میں یہ ٹیم جو ہے نا یہ میں خرید لوں گا. سو آپ کو نہیں لگتا کہ وسیم اکرم کو آپ کی ٹیم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, شعیب اختر کو اگر آپ ٹیم لیتے ہیں تو اس ٹیم کا حصہ ہوں, شاہد افریدی آپ کے کوئی مشیر اس طرح کے آپ کو مشورے دینے والے ہوں, ان کے مشورے کے مطابق آپ چلیں, کوئی خواہش ہے ایسی دل میں؟ دیکھیے انشاءاللہ جی, میں پہلے اس کے 1 by 1 آپ کو آنسر کروں گا. 95% چانسز ہیں, میں 100% تو نہیں کہہ سکتا, 95% چانسز ہیں, وی ول ون اٹ. اوکے, الحمدللہ, انشاءاللہ اٹ ول بی اے گڈ نیوز فار اس. انشاءاللہ جی. دیکھیے, اٹ ول بی این آنر اگر وسیم بھائی ہمارا پارٹ بنتے ایٹ اینی لیول. اگر شاہد بھائی پارٹ بنیں گے, اٹ ول بی این آنر, اینڈ ڈیفینیٹلی ہماری ٹیم ان سے سیکھے گی, ان کے ایکسپوجر سے سیکھے گی. ہیونگ سیڈ دیٹ, ڈسکشن از فار دیم کہ وہ کس طرح ہمارے ساتھ جڑتے ہیں, بٹ اٹ ول بی این آنر ٹو ہیو اے بگ نیم giving us suggestion and guiding us through the journey. چلیں, ہماری تو یہ خواہش ہے, اللہ کرے کہ آپ ٹیم کے آنر بنیں, اور جب نیکسٹ ٹائم ہم آپ کا پوڈ کاسٹ کریں تو اس پوڈ کاسٹ میں یہ بات کرتا ہوں آپ کے سامنے, مطلب میں آپ کے سامنے یہ بات کروں کہ فیصل آباد کے یا سیال کوٹ کے یا کسی اور شہر کے جو فرنچائز آنر ہیں وہ میرے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں. حمزہ صاحب, کچھ تھاٹس آپ شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ویورز کے ساتھ, ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, کوئی میسیج دینا چاہیں گے گراس روٹ لیول کے اوپر جو ہمارے کرکٹرز ہیں, جو ڈومیسٹک کے کرکٹرز ہیں, کہ حمزہ مجید کا پلان کیا ہے اور وہ ان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ شاہنواز, اگر ہم ٹیم جیتتے ہیں انشاءاللہ وی ول فائٹ ٹل اینڈ. تو ٹیم تو ہم ایک جیتیں گے, لیکن جو بھی 6 سٹیز ہیں
چاہے وہ فیصل آباد ہے، چاہے وہ سیالکوٹ ہے، گلگت ہے، مظفر آباد ہے، پنڈی ہے، حیدرآباد ہے، انشاءاللہ ہمارے میمورنڈم میں ہم ادھر بھی اپنے کیمپس کو انیشیٹ کریں گے تاکہ ہم ان سٹیز کو بھی انگیج کر سکیں. تو گیٹ ریڈی سیالکوٹ، گیٹ ریڈی فیصل آباد، وی کمنگ آفٹر یو. بہت شکریہ حمزہ صاحب آپ کے پوڈ کاسٹ کا، آپ نے بلکہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین، حمزہ صاحب کی باتیں آپ نے سنی، مجھے بڑا انٹرسٹ لگا، لیکن ان کے پاس تھوڑے ٹائم کی قلت ہے جس کی وجہ سے میں چیزوں کو زیادہ لمبا نہیں کر رہا. اور پھر اب یہ جب میں نے ابھی بات کی کہ نیکسٹ ٹائم جب یہ میرے سامنے بیٹھیں گے تو اس وقت پھر یہ اللہ کرے کسی فرنچائز کے آنر ہوں تو پھر زیادہ مزیدار جو ہے وہ ہمارا پوڈ کاسٹ ہو سکتا ہے. یہ بہرحال ان کا مینیفیسٹو انہوں نے اپنے زبان سے ہمارے ویورز کو جو بتایا ہے کہ یہ میرے پلان ہیں، یہ انیشیٹیوز ہیں، اور میں ہمیشہ اس بندے کو سپورٹ کرتا ہوں، اس فرنچائز کرکٹ کو سپورٹ کرتا ہوں، اس ڈومیسٹک کرکٹ کو سپورٹ کرتا ہوں. پرسنلی میں اپنی اس پبلک ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے کہ وہ اگر کرکٹ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میکسیمم جو اپرچونیٹی ہے وہ کریٹ کرنی چاہیے، کیونکہ مٹی ہماری بڑی زرخیز ہے، یہاں پہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس گراس روٹ لیول کے اوپر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ شاید دنیا میں کہیں بھی نہ ہو، لیکن انفارچونیٹلی جو سب سے زیادہ جو پرابلمس ہم فیس کر رہے ہیں وہ فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اور پھر ظاہر ہے پی ایس ایل ایک دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی لیگ ہے، اور یہ ہمیشہ پاکستان کی ٹیم کے لیے ایک گیٹ وے بنتا ہے. جو پی ایس ایل میں اچھا پرفارم کرتا ہے وہ پاکستان کھیلتا ہے. میری نیک خواہشات حمزہ صاحب کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ ٹیم جو ہے وہ ایک کے مالک یہ ضرور بنیں گے. آج کے پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.